علامہ محمد اقبال کی اسٹرے ریفلیکشن کا سفر جاری ہے اور اس میں وہ تمام مختلف اور نایاب باتیں جو علامہ محمد اقبال نے کی ہیں وہ ہم آپ کے سامنے لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسے ایک عام تصور ہے مذہب کا۔ علامہ محمد اقبال کے ہاں مذہب کی جو ڈیفینیشن ہے، جو تعریف ہے، وہ بہت ہی مختلف ہے ان لوگوں کے لیے جو مذہب سے عموماً بیزار رہتے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے مذہب کو صرف قوانین کا ڈھیر بنا رکھا ہے یا ایک کمپلائنس شیٹ کے طور پہ بنا دیے کہ بس دیکھتے جاؤ، فلاں عمل فلاں وقت پر پورا کر لیا۔ ان دونوں کے لیے ایک بہت ہی نئے معنی رکھتی ہے، مذہبی کمیونٹی کے لیے بھی اور غیر مذہبی کمیونٹی کے لیے بھی۔ علامہ محمد اقبال نے اسٹرے ریفلیکشن میں ایک پیراگراف کا نام رکھا اسلام۔ اس میں انہوں نے کہا کہ اسلام از ناٹ اے ریلیجن ان دی اینشینٹ سینس آف دا ورلڈ۔ اگر قدیم معنوں میں دیکھیں یا قدیم تعریف کو، مذاہب کی قدیم تعریف یا مذہب کی قدیم تعریف کو استعمال کریں تو اسلام مذہب نہیں ہے، بٹ اٹ از این ایٹیٹیوڈ، مگر یہ ایک رویہ ہے، یہ کائنات سے ٹکرانے کا ایک انداز ہے، یہ کائنات سے ملنے کا ایک انداز ہے، یہ کائنات کو دیکھنے کا ایک نیا رویہ ہے۔ دیٹ از ٹو سے آف فریڈم، یہ آزادی کا ایک نیا طریقہ ہے، اور اینڈ ایون ڈیفائنس ٹو دی یونیورس، یا کسی حد تک یوں کہہ لیں کہ یہ بغاوت ہے کائنات کے خلاف، اس کے پہلے کی رسم و رواج، اس کے پہلے کے تہذیب و تمدن کے خلاف بغاوت ہے۔ آگے اقبال فرماتے ہیں اٹ از ریئلی اے پروٹیسٹ اگینسٹ دا انٹائر آؤٹ لک آف دی اینشینٹ ورلڈ، اور قدیم جتنا بھی نقطہ نظر ہے کائنات کا اس کے خلاف ایک احتجاج کا نام ہے اسلام۔ اور اقبال یہیں نہیں رکتے، اور آخر میں وہ بات کہتے ہیں جو میں عموماً اپنے لیکچرز میں دہرانے کی کوشش کرتا ہوں، اٹ از دا ڈسکوری آف مین، یہ انسان کو دوبارہ سے دریافت کرنے کا نام ہے۔ اسلام ہے دوبارہ سے انسان کو دریافت کر لینا، وہ انسان جو تقریباً ہزاروں سالوں سے ایسے ہمیں یونیورس کے کینوس پہ نظر آ رہا ہے، اس کو دوبارہ ڈھونڈنے کی کوشش اور ایک مکمل انسانوں کے حوالے کرنا، تاکہ وہ ماضی کی کسی بھی ادنا پریکٹس سے، کسی بھی ادنا آئیڈیالوجی سے راضی نہ ہو جائے، تسکین نہ پالے۔ اب آپ دیکھیں کہ علامہ محمد اقبال یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ قدیم معنوں میں جو مذہب کی تعریف تھی اس کے مطابق اسلام مذہب نہیں ہے، بلکہ تو ایک رویہ ہے چیزوں کو حل کرنے کا۔ چھوٹے سے چھوٹے کام میں کاسمولوجیکل معنی ایڈ کر دینے کا نام اسلام ہے۔ چھوٹے سے چھوٹے کام میں چھوٹی سے چھوٹی اگر جاب دی ہے تب بھی آپ ایک بندگی کا بہت بڑا رول نبھا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے جیسے بابا طفیل، وہ ایک موچی تھے ملتان میں، لیکن ساتھ ساتھ وہ نہ جانے کتنے لوگوں کو ہدایت دیتے تھے۔ یعنی کہ اگر آپ کو کوئی بہت چھوٹا رول بھی ملا ہوا ہے اکنامکلی، پولیٹیکلی، سوشلی، لیکن ایک بہت بڑا آپ نے ہیٹ پہن رکھی ہے بندہ ہونے کی، اس پوری بات کی گونج ریکنسٹرکشن کی اس بات میں بھی ہم سوچ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، جب علامہ محمد اقبال کہتے ہیں کہ مذہبی آدمی تو وہ ہے جس کی پیاس سائنسدان سے زیادہ ہے۔ اور ابھی ہم نے پوری سیریز مکمل کی آئنسٹائن کے متعلق، جس میں ہم نے بتایا کہ آئنسٹائن کی پیاس تھی کتنی، وہ بڑے آدمی سے بھی بڑا آدمی تھا۔ اور پھر مذہبی آدمی اپنے آپ کو مذہبی آدمی کہہ ہی نہیں سکتا اگر اس کی پیاس کائنات کو حل کرنے کی، تسخیر کرنے کی کسی بھی بڑے سے بڑے سائنسدان سے زیادہ نہ ہو۔ یہاں پر علامہ محمد اقبال نے مذہبی لوگوں کے کندھوں پر وہ بوجھ ڈالا جو وہ کافی عرصے سے اتارے ہوئے ہیں، اور بلکہ اس کو اٹھانا ہی نہیں چاہتے کہ کائنات کو فقط خدا کی کریشن مان لینا مذہب نہیں ہے، مگر اس کو حل کرنا اور اس نامکمل کائنات کو تکمیل کی طرف لے کے جانا، اس کے خاموش حصوں کے اوپر بات کرنا، اس کی ہر شے کے اوپر ایک رائے رکھنا مذہبی آدمی کا سب سے بڑا کام ہے، کیونکہ مذہبی آدمی اس کائنات کو خدا کی تخلیق مانتا ہے، اور جس کو آپ خدا مانتے ہو اس کی ہر تخلیق سے، ہر بات سے آپ محبت کرنا چاہیں گے، اس پر رائے دینا چاہیں گے۔ تبھی جب ہم قرآنک ڈسکورس کی طرف جاتے ہیں تو ہمیں کئی علوم اس میں ملتے ہیں، ستاروں سے لے کے پھولوں سے لے کے سماج، معیشت، سب پر رائے دینی ہوگی۔ تم بازو نہیں چرا سکتے، اور کیسے چراؤ گے؟ ان حصوں کو کیا معطل کر رکھو گے جہاں کہا گیا کہ زمین و آسمان سے طاقت لگا کے باہر نکلو، یا جہاں کہا گیا کہ زمین و آسمان کے بننے میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں نشانی ہے تمہارے لیے، وہ آیت تم پر لاگو نہ ہوگی؟ وہی اقبال کہنا چاہ رہا ہے کہ اسلام ایک ایٹیٹیوڈ ہے، ایک رویہ ہے کائنات سے ملنے، کیسے تسخیر کرنے کا۔ یہ قدیم معنی میں جو مذہب کی تعریف سیٹ کر رکھی تھی، یہ وہ نہیں ہے، اور اس کو قوانین کا ڈھیر تو خصوصاً مت بنانا، جیسے استاد و مرشد احمد جاوید صاحب فرماتے ہیں کہ ہم نے قوانین کے ڈھیر کو مذہب سمجھ رکھا ہے کہ فلاں وقت پر فلاں چیز کرنی، فلاں وقت پر فلاں، ہر لمحے کائنات میں ایک نئی طرح سے ابھرنا، اور ہر لمحے کائنات کو ایک نیا معنی دینا، اور اس کے بوسیدہ ہونے سے اس کو بچا لینا اصل میں اسلام کا کام ہے۔ اور آخر میں دیکھے جائے اقبال فرماتے ہیں کہ اصل میں تو مذہب یہ ہے
اور مذہب اسلام یہ ہے کہ انسان کو دوبارہ دریافت کر لیا جائے کہ اس کی پوزیشن اس کائنات میں کیا ہے. وہ انسان جو بھٹیوں پہ کام کر رہا ہے، وہ انسان جو اس وقت سرمایہ داروں کے وہ کارخانوں میں اپنے آپ سے جدا، اپنے آپ کو پہچانے بغیر اس کی اشیاء بنائے جا رہا ہے، وہ انسان جو مہنگائی تلے دبا ہوا ہے، وہ انسان جس کو بانٹ رکھا ہے، اس انسان کو دریافت کر لیا جائے اور عام انسانوں کو وہی بڑے سے بڑی اس کی تعریف ان کے حوالے کر دی جائے کہ انسان کون ہے. اور جیسے اس بات کی دریافت ہوتی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ اب آپ اصل مسلمان بن رہے ہیں. اور اس سے بھی بڑی بات جو علامہ محمد اقبال نے ریکنسٹرکشن میں کہی کہ تم مذہبی آدمی بننا چاہتے ہو تو اپنی پیاس سائنسدان سے بڑھا لو، اس کائنات کو حل کرنے کی، اسے معنی دینے کی، اس کو اور پروڈکٹیو بنانے کی، تاکہ یہ واقعی رحمان کی نشانی بن جائے. ورنہ اب تو مسلمانوں کو دیکھ کر ایک بیزاری ہوتی ہے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے. ہمارے رویے روز بروز انسانوں جیسے نہیں رہ رہے تو ہم اسلام کے ترجمان کیسے بن پائیں گے؟ لوگ تو ہم میں اسلام کو مینیفیسٹ ہوتا دیکھیں گے نا. تو اقبال نے تو فرمایا اسلام تو ایٹیٹیوڈ ہے. اور آج کے دور کے سب سے پیسو لوگ، سب سے زیادہ کم عقل لوگ، سب سے زیادہ کم علم لوگ مذہبی لوگ ہیں، اکراس دا بورڈ، اکراس آل ریلیجنز اینڈ اسپیسیفکلی فرام اسلام. تو یہ کوئی پروٹیسٹ میں اس وقت نہیں کر رہا، میں کوئی احتجاجی ویڈیو نہیں بنا رہا، میں تو اقبال کی رائے آپ کے آگے رکھ رہا ہوں کہ شاید ہمارے رویوں میں تبدیلی آئے جب ہم کہتے ہیں کہ میں مذہبی آدمی ہوں، میں مذہب سے ایک عقیدت رکھتا ہوں، تو میرے رویوں میں، میرے ایٹیٹیوڈ میں وہ سب نظر آنا چاہیے. ورنہ وہ تو کچھ قوانین کا ڈھیر ہے یا بس حافظہ ہے پھر تو مذہب، کہ میں نے فلاں آیتیں یاد کر رکھی ہیں، میں نے فلاں وقت پر فلاں نمازیں یاد کر رکھی ہیں. تو کیا مذہب حافظہ ہے؟ کیا مذہب بس اتنا ہی ہے کہ اسے حفظ کر لیا جائے اور پھر اس کے جو وعدے اس حفظ میں کیے ان کو نہ پورا کیا جائے؟ کیا ایسے رویے انسانوں کے درمیان بھی قابل اعتبار ہوتے ہیں؟ اللہ تو دور کی بات، آپ میرے سے وعدہ توڑیں تو میں آپ پہ اعتبار نہیں کروں گا، اور آپ جس چیز سے جڑے ہوئے ہیں اس سے اختلاف رکھوں گا. تو سوچیں میں کتنے وعدے توڑ بیٹھا ہوں، اور قرآن میں کتنے وعدے ہیں ستاروں کو دیکھنے کے، زمین و آسماں کو پرکھنے کے، رات اور دن کے آنے جانے کو پرکھنے کے، اولی الالباب بننے کے. تو اقبال کی وہی بات، اسلام تو احتجاج تھا تمام جو قدیم نظام تھا اس کے خلاف، جو قدیم زمانوں سے مختلف طرح کے تہذیب و تمدن چلے آ رہے تھے. علامہ محمد اقبال اسٹے ریفلیکشن میں فرماتے ہیں کہ اسلام میں احتجاج تھا اس کے خلاف، ایک بغاوت تھی تاکہ انسان کو ڈھونڈ لیا جائے اور انسان کو ایک آزادی، ایک بلندی اس کے حوالے کر دی جائے. تو اگر آپ خود کو مذہبی آدمی مانتے ہیں، کہتے ہیں، اگر آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ اللہ سے محبت رکھتے ہیں، تو پھر ذرا قرآن کو اٹھا کے وہ تمام باتیں ذرا پرکھ لیجئے جہاں جہاں آپ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ آپ کائنات کو جانیں گے، آپ کائنات کو پرکھیں گے، اور آپ کی پیاس ایک سائنسدان سے زیادہ ہوگی. سائنسی کمیونٹی آپ سے رائے لیتے ہوئے فخر محسوس کرے گی.